سب سے پہلے ایک عظیم ماں آپ کو بننا، ایک عظیم پیشوا بھی بننا، ایک عظیم لیڈر بننا ہے۔ اپنی نماز پڑھی ہوگی تو دوسروں کو نماز کی تلقین کے قابل، اگر اپنا علم بہتر ہوگا تو کسی کا علم بہتر کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ جو ادب زندگی ہے اور آداب زندگی، یہ تزکیہ، زبان کا ادب تزکیہ ہے، دل کا ادب تزکیہ ہے، بیان کا ادب تزکیہ ہے، عرفان کا ادب تزکیہ ہے، کتاب کا ادب تزکیہ ہے، اور کچھ مانگنے کا ادب بھی تزکیہ۔ جیسے آپ یکتا ہیں، آپ جیسا کوئی نبی نہیں، آپ کی امت بھی یکتا ہے، ان جیسی کوئی امت ہے۔ اپنے کمال سے خیر امت بننا ہوتا تو کئی امتیں بن چکی ہوتی۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحبت مصطفیٰ نے، نسبت مصطفیٰ نے، حکمت مصطفیٰ نے تمہیں خیر امت بنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ Principal, منہاج کالج فار ویمن، دیگر قائدین، زعماء، نائب ناظمین اعلیٰ، بالخصوص وہ فاضلات، منہاجیات، عالمات جن کے اعزاز میں یہ خوبصورت تقریب ردائے فضیلت کے عنوان سے اور الومنائز کے استقبال کے حوالے سے منعقد ہوئی۔ میں اس کے خوبصورت اہتمام پر MCW کی پوری انتظامیہ، مدرسات، معلمات اور منتظمات، پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحبہ، پورا ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ اور کالج انتظامیہ کے ہر فرد کو، تمام بہنوں کو، تمام اساتذہ کو، اپنی طالبات، فاضلات، منہاجیات جنہیں آپ الومنائی کہتے ہیں، یا فارغ التحصیل طالبات کہتے ہیں، یا ردائے فضیلت کے ایک خوبصورت عنوان سے متصل اس عظیم دستگاہ کی عظیم ایمبیسڈر کہتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا، اور خاص طور پہ وہ طالبات جن کے لیے ردائے فضیلت کے عنوان سے یہ بزم سجائی گئی، اور اپنی سینئر منہاج القرآن ویمن لیگ کی سابقہ صدور، موجودہ صدور، عہدیدار بہنوں، اساتذہ، معلمات کے سامنے یہ شرف حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ رب العزت آپ کو استقامت، دوام، پاکیزگی اور صالحیت کے ساتھ یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے لطف سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے ہم اس تقریب کے بہانے سے آج پھر یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام کی روحانی بیٹیوں سے اور اس مادر علمی کی طالبات سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور اس اعزاز سے مستفید ہونا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام بندہ العالی کی توجہات، فیوزات، عنایات سے اللہ رب العزت آپ کے دامن بھرے، آپ کو دین اور دنیا میں سرخرو فرمائے، آپ کی آخرت اچھی ہو اور آپ کے وجود سے آپ کے علاقوں میں وہ علم کے چراغ جلیں، وہ فکر کے چراغ جلیں، وہ عقیدے کے چراغ جلیں، وہ روحانیت کے چراغ جلیں، وہ تربیت کے چراغ جلیں، وہ منہاج کے چراغ جلیں جس میں منہج القرآن جھلکتا ہو نظر آئے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے ایک نقطہ اللہ کی توفیق سے ذہن میں آیا، یہیں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جو 110 ہے، اس میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو، پھر فرمایا اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے ظاہر کیا گیا، جنہیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، ان کی زندگیوں کو صحیح سمت لے جانے کے لیے، دعوت تبلیغ حق کے لیے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں عصمت اور طہارت کو پیدا کرنے کے لیے، اس معاشرے کو خوبصورت اور خوبصیرت بنانے کے لیے تمہیں چنا گیا۔ اب یہ جو لفظ اخرجت ہے، تو میں نے ابھی اور اسپیکٹ تھے وہ ہم ذکر کریں گے، تو یہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک توقف آیا کہ اس اخرجت کو پہلے سمجھا جائے کہ یہ لفظ کیوں آیا ہے۔ اب یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اخرجت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ اس کا اگر لغوی معنی سمجھا جائے اخرجت، تو اس کا ایک عام فہم میں، لے مین لینگویج میں، اخرجت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب کہ تمہیں نکالا گیا، ظاہر کیا گیا، تمہیں پیش کیا گیا، تمہیں پریزنٹ کیا گیا، تمہیں ذمہ دار بنا کر اپنے مقصد کے لیے روانہ کیا۔ فرمایا کہ میں نے محبوب کئی امتیں دیکھی، کئی امتوں پہ نظر ڈالی، اپنے جمیع انبیاء کی امتیں دیکھی، ان کی خصلتیں دیکھی، ان کا دور دیکھا، ان کا زمانہ دیکھا، انہیں اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے، اتباع بجا لاتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، ان کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ نگاہ میں نے ساری امتوں پہ ڈالی، مگر سمجھ آئی کہ وہ امتیں ایک طرف، محبوب تیری امت ایک طرف۔ فرمایا کہ ہر دور میں ایک امت ضرور نظر آئی، اس امت کی جھلک ہر امت میں نظر آئی، مگر محبوب جیسے آپ یکتا ہیں، آپ جیسا کوئی نبی نہیں، آپ کی امت بھی یکتا ہے، ان جیسی کوئی امت نہیں۔ اب خیر امت کا موازنہ تب ہوتا ہے
کہ جب پہلے امم سابقہ کا سارا اعمال، ان کے افعال، ان کے معاملات گزر چکے ہوں، فرمایا کنتم خیر امت، تو خیر امت موازنہ ہے، یہ کیا ہے؟ مقارنہ ہے، یہ کمپیریٹیو سٹڈی ہے۔ تو کمپیریٹیو سٹڈی خلا میں نہیں ہوتی، وہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا خیر امت سے مراد کے محبوب، جس طرح ہر نبی کو میں نے ہر دور میں کوئی خصلت دی، کوئی کمال دیا، کوئی جمال دیا، کوئی نکھت دی، کوئی حسن دیا، مگر سارا حسن جمع کر لوں تو حسن مصطفیٰ بنتا ہے۔ اسی طرح میں نے جو خصلت، خوبی، کمال اور جمال ہر نبی کے ماننے والوں کو میں نے دیا اور ہر نبی کی امت کو دیا، تو سمجھ لے محبوب جیسے انبیاء کا کل ذات مصطفیٰ ہے تو ساری امتوں کا کل امت مصطفیٰ، تو اس کو خیر امت کہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والوں، میرے محبوب کو دن رات تکنے والوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے والوں، میرے محبوب حکم کرتے ہیں تم تعمیل میں لگ جاتے ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے ہیں تو آپ ہمتن گوش ہو کے سنتے رہتے ہو، حدیبیہ ہو تو محبوب احرام اتار لیں تو تم بھی اتار لیتے ہو، محبوب جو کر لیں تم ان کی پیروی میں لگ جاتے ہو، محبوب جو حکم دیں اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہو، محبوب کی زندگی کو اپناتے ہو، محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہو، محبوب علیہ السلام کی صورت کو اپناتے ہو، سیرت مصطفیٰ میں ڈھلتے ہو، صورت مصطفیٰ میں رہتے ہو۔ فرمایا اب یہ سمجھو کہ یہ میرے محبوب کا کمال ہے کہ جس نے تمہیں خیر امت کیا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا، یہ دعوت کی میں بات کرنے لگا ہوں دائی کے لیے، کہ خیر امت کہہ کر اترانا نہ، اور اپنے اوپر مت اتراتے رہنا کہ میں خیر امت ہوں۔ مجھ سے پوچھو، میں کہہ رہا ہوں تم خود خیر امت نہیں، امتیں بہت تھیں، جب تک میرا مصطفیٰ نہ آیا خیر امت نہ بنی، تم بھی امت میں سے امت ہی ہو، مگر یہ میرے محبوب کا کمال ہے کہ ان کی نگاہ نے تمہیں خیر امت بنا دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، علی سبیل التنزل بات کرنے لگا ہوں کہ میں تخریج اور تخرج پہ آؤں گا آگے، یہ بات کرنے لگا ہوں، اسی بات پہ توقف کر رہا ہوں۔ خیر امت خود بخود کوئی نہیں بنتا، اپنے کمال سے خیر امت بننا ہوتا تو کئی امتیں بن چکی ہوتی۔ فرمایا محبوب جب آپ منتہا کمال پر پہنچے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ کی امت ہو اور کسی امت سے پیچھے رہ جائے؟ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تم خود بخود خیر امت نہیں بنے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ جب جب تم پہ پڑتی چلی گئی تمہیں خیر امت بنا۔ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحبت مصطفیٰ نے، نسبت مصطفیٰ نے، تعلیم مصطفیٰ نے، تربیت مصطفیٰ میں، تزکیہ مصطفیٰ میں، حکمت مصطفیٰ نے تمہیں خیر امت بنا۔ اب اس کو علی سبیل التنزل، اس کو میں ساتھ ساتھ اس کا اطلاق کرتا چلوں، اس کو علی سبیل التنزل دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کی تو آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی۔ اس کا مطلب ہر لمحہ آپ کی امت کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، ہر دور آپ کی امت کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو محبوب فرق بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہ گویا یہ فرما رہا ہے محبوب فرق یہ ہے کہ پچھلی امتیں اپنے دور کے لیے امتیں تھیں، اور آپ کی امت کا جو منتہا ہے ہی نہیں، ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے، جب سے بنایا ہے خیر امت ہی رکھا ہے۔ محبوب آپ کی امت کا دور بدلتا رہے گا، ہر دور میں خیر امت آتے رہیں گے۔ اس صدی کے خیر امت وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اگلی صدی کے خیر امت وہ ہوں گے جو آپ ہی کا فیض لے کر امت میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ پھر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پھر کوئی مسیحا آئے گا، کوئی مجدد ہوگا،
کوئی مجتہد ہوگا، کوئی معلم ہوگا، کوئی مربی ہوگا، کوئی علم میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی روایت میں ڈوبا ہوگا، کوئی درایت میں ڈوبا ہوگا، جس کے زبان میں کمال ہوگا، جس کی صورت و سیرت میں کمال ہوگا، جس کے کردار میں کمال ہوگا، جس کی تالیفات میں کمال ہوگا، جس کی تصنیفات میں کمال ہوگا، سمجھ لیں کہ محبوب یہ فیض آپ ہی کا ہوگا۔ آج وہ بیٹھے ہیں، وہ لے رہے ہیں، کل 1400 سال بعد جو بیٹھے گا وہ آپ کا فیض لے کے خیر امت کہلا رہا۔ اب سوال یہاں طے ہو گیا کہ خیر امت یہ ہے جو حضور کی سیرت میں ڈوبا ہوگا وہ خیر امت ہوگا، جو حضور کی صورت میں ڈوبا ہوگا وہ خیر امت ہوگا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہو رہا ہوگا وہ خیر امت ہوگا۔ اب اس کی اگلی دلیل آپ کو دوں تاکہ اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پہ چلیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پھر بعد میں کیا فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس پہ غور کریں، یہاں پہ اس کا جواب دے دیا، پوری دلیل اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے اس برگزیدہ نبی کو عظمت والا نبی بنا کر امیین میں بھیجا، جس نے امیین میں انہی میں سے اس باعظمت نبی کو مبعوث فرمایا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی فرائض میں کیا شامل ہے، رسپانسبلٹی میں کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا، کیا فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی، پہلا فریضہ کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العزت کی آیات پڑھ پڑھ کر اپنی خیر امت کو سنا دے، اپنے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان کو ان آیات قرآنیہ سے منور کرتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، ان کے من کی وادی کو اجلا کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آیات کے فوراً بعد اس آیت میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا تعلیم کتاب اور حکمت سے پہلے انہیں بٹھا کر ان کا تزکیہ ہے، ان کے من کو صاف کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تربیت کے پروسیس سے گزارتے ہیں، ان کو جہاد بالنفس کے پروسیس سے گزارتے ہیں، ان کو جہاد بالعمل کے پروسیس سے گزارتے ہیں، ان کو جہاد بالعلم کے پروسیس سے گزارتے ہیں، اور ان کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کے آداب سکھاتے ہیں۔ یہ جو ادب زندگی ہے اور آداب زندگی، یہ تزکیہ، ہر قدم کا ادب یہ تزکیہ ہے، زبان کا ادب تزکیہ ہے، دل کا ادب تزکیہ ہے، بیان کا ادب تزکیہ ہے، عرفان کا ادب تزکیہ ہے، تالیف کا ادب تزکیہ ہے، کتاب کا ادب تزکیہ ہے، گفتگو کا ادب تزکیہ ہے، بیٹھنے کا ادب تزکیہ ہے، کچھ استفسار کرنے کا ادب تزکیہ ہے، اور کچھ مانگنے کا ادب بھی تزکیہ۔ میرے محبوب علیہ السلام پہلے صحابہ کرام کو جو خیر امت ہیں انہیں اس قابل کرتے ہیں کہ خدا سے کیسے مانگنا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مانگنا ہے، سوال کیسے کرنا ہے، کوئی سائل آ جائے تو اس کو جواب کیسے دینا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا حل کیسے نکالنا ہے، کوئی مشکل آ جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے، یہ جو بٹھا کر اس بھٹی میں پکا کر جو کندن کر دیا تھا، اس کو تزکیہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ وہ بھٹی تھی، جو ڈلتا چلا گیا وہ کندن ہو کر امت محمدی میں خیر امت ہو۔ اب یہ سمجھ لیا، اب فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
کہ پھر ان کو پہلے کندن کر کے ان کو سننے کے آداب، لسننگ کی خوبیاں ان میں منتقل کرتی ہیں۔ اس لیے تو وہ حضرت عروہ بن مسعود کہتے تھے، مجھے کفار نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو حدیبیہ کے مقام پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، ان کے صحابہ، ان کے فالورز وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میں ٹکی باندھ کے دیکھ رہا، میں غور سے آنکھیں جما کے دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا میں نے تو انہیں ایسا ادب بجا لاتے ہوئے دیکھا کہ اس جیسا ادب نہ میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں کسی کو بجا لاتے دیکھا ہوگا۔ جب آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے ہم انگوش ہو کے سنتے، کوئی حکم فرماتے اس کی تعمیل میں لگ جاتے، جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں جمع کرتے ہیں، وہ ایسے جنگ کر رہے ہوتے۔ جب آپ اپنے لباب دہن زمین پر گراتے تو اپنی ہتھیلیوں پہ جمع کر رہے ہوتے، اپنے چہروں پر مل رہے ہوتے۔ میں نے خدا کی عزت کی قسم ایسا ادب کسی بادشاہ کے دربار پر کسی درباری کو بجا لاتے جو حضور کے غلاموں کو دیکھا۔ اگر یہ ادب نہ ہو تو خیر امت کیسے، اگر یہ محبت نہ ہو تو خیر امت کیسے، اگر یہ نسبت نہ ہو تو خیر امت کیسے، اگر یہ وارفتگی نہ ہو تو خیر امت کیسے، اور اگر یہ قربانی کا جذبہ نہ ہو تو خیر امت کیسے۔ پھر کتاب کا درس دیا، پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، پھر حکمت یعنی حدیث کی، حکمت کی، وزڈم کی، پروڈنس کو سکھاتے ہیں، ان کو وقت کا لیڈر بناتے ہیں، ان کی شخصی خوبیوں کو نکھارتے ہیں۔ کسی کو سپہ سالار بنا رہے ہیں، کسی کو قانون دان بنا رہے ہیں، کسی کو حکمران بنا رہے ہیں، کسی کو گورنر بنا رہے ہیں، کسی کو گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا رہے ہیں، کسی کو مسلح پر سوار کر رہے ہیں، کسی کو ساتھ لے جا رہے ہیں، کسی کو اپنے پیچھے اپنا نائب بنا کر شہر مدینہ چھوڑے جا رہے ہیں، کسی کو غزوات میں بھیج رہے ہیں، کسی کو اپنے بستر پر سلا رہے ہیں، کسی کو اپنی غار میں ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ یہ خیر امت بن گئے۔ اب بات یہاں رکی نہیں، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو جوڑوں گا۔ کوئی پوچھ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ اتنی توجہ جو آپ نے ان کو دی تو پھر تو حق بنتا تھا کہ وہ ویسے ہوتے جیسے ہونا چاہیے تھا، تو یا رسول اللہ بعد میں آنے والی امت کا کیا بنے گا؟ مقابلہ تو دجال سے کرنا ہوگا، مقابلہ تو دجالی قوتوں سے کرنا ہوگا۔ ہر دور کا فتنہ بھی بڑھے گا، ہر دور کا فساد بھی بڑھے گا، ہر دور کا دجال بھی طاقتور ہوگا۔ کہ محبوب اگر یہی خیر امت ہوتے تو دجال بھی انہی کے دور میں آتا تاکہ وہ مقابلہ کر سکتے، تو دجال تو بعد میں آئے گا، خیر امت ان کو کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہی خیر امت ہیں تو دجال تو بعد میں آئے گا، طاغوت تو بعد میں آئے گا، اسلام کی بنیادوں کو تو بعد میں ہلانے والے ہلا رہے ہوں گے، خوارج کا فتنہ بھی بعد میں آئے گا، ان شیاطین کا فتنہ بھی، ان اشرار کا فتنہ بھی، ان مفسدین کا فتنہ بھی بعد میں آئے گا۔ تو محبوب بعد میں آنے والے فتنوں کا گلا کما کرنے والے جو محبوب آپ کے غلام ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ کیا وہ محروم رہ جائیں گے؟ کیا ان کی وہ تربیت کا پیمانہ نہیں ہوگا؟ کیا ان کی تعلیم اور تربیت اور حکمت کا وہ لیول نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو وقت کے طاغوت کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ سوال ہے یہ نہیں؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب انہیں فرما دیں پریشان کیوں ہوتے، میں اسی آیت میں اضافہ کر دیتا، پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں اسی آیت میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا اسی آیت میں محبوب تلاوت کیجئے، میں نے خود ہی کہا ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی محبوب، جب تک آپ کی نبوت کا ڈنکا اس کائنات پر بجتا رہے گا، آپ کا فیض ملتا رہے گا، آپ کی تعلیم و تربیت کا فیض امت کو ملتا رہے گا، اس وقت تک خیر امت بھی آتی رہے گی۔ کیسے؟ فرمایا وآخرین منہم، فرمایا محبوب یہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ ایک طبقہ ہے،
محبوب اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ کون ہے؟ یہ ہے فرسٹ ایپیسوڈ ہے، یہ پہلا طبقہ ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ پہلی قسط ہے محبوب جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ آپ کی امت کی تو کئی قسطیں آنے والی ہیں، آپ کی امت میں تو کئی ایپیسوڈز آنے والے ہیں، کئی طبقات آنے والے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، محبوب بہت بعد میں آنے والے دور میں ایک طبقہ ایسا بھی آنے والا ہے جو ابھی ان صحابہ کرام سے نہیں ملا، مگر آپ کی حکمت کا فیض انہیں بھی مل رہا ہے، آپ کی تعلیم کا فیض انہیں بھی مل رہا ہے، آپ کی کتاب کا فیض انہیں بھی مل رہا ہے، آپ کی تلاوت کا فیض انہیں بھی مل رہا ہے، آپ کی دعوت کا فیض انہیں بھی مل رہا ہے، آپ کی قربت کا فیض انہیں بھی مل رہا ہے، آپ کی صحبت کا فیض انہیں بھی مل رہا ہے۔ یہ ظاہری آنکھ سے آپ کو تکتے ہیں، وہ ہر وقت آپ کو تک رہے ہوں، وہ آنکھ بند کریں گے تو آپ سامنے ہوں گے، یہ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ سامنے ہیں، مگر حضور جو آپ فرما رہے ہیں ان کے دلوں پر بھی وہ اسی طرح جاگزی ہو رہا ہے جس طرح ادھر ہو رہا ہے۔ وہ کون ہیں ہمارا محبوب؟ وہ اپنے دور کے خیر امت ہوں۔ پھر یہاں پر امام طبری نے اپنی تفسیر میں فرمایا کل من جاء بعد صحابتی الی یوم القیامہ، میں قیامت تک جو صحابہ کرام کے بعد جو بھی آئے گا اس کا اطلاق اسی آیت پر ہوگا، وہ خیر امت ہو۔ وہ لما یلحقوا بہم، فرمایا کہ جو ابھی ان سے نہیں ملا ہوگا پر نگاہ مصطفیٰ تو انہیں دیکھ سکتی ہے۔ کون پہلی صدی کا مجدد ہوگا؟ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے۔ کون دوسری صدی کا ہوگا؟ نگاہ مصطفیٰ۔ کون تیسری کا، چوتھی کا؟ تو آپ آج کی بات کریں، 14ویں صدی آ گئی تو کیا نگاہ مصطفیٰ دیکھ نہیں رہی کہ مجدد کون ہے، مجتہد کون ہے، اور خیر امت اس دور کی کون ہے؟ اب یہاں پر یہ بات کر کے میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ اب آپ لوگ ہر تجدید دین کی تحریک کو فیض نبوی طریق پہ مل رہا ہے، اور ان کو فالو کرنے والے فالوورز اور رفقا کو فیض صحابہ کرام کا خیر امت کا مل رہا ہے۔ وہ نبوی فیض لے رہے ہیں اور آپ خیر امت کا فیض لے رہے ہیں۔ جب تک آپ خالص ہو کر صدق اور امانت کا پیکر بند کر خدمت دین کرتی رہیں گی، آپ خیر امت رہیں گی۔ اب اس میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں نے یہ پورا بیان کرنے کے بعد اب اس کی کچھ شرائط ہیں خیر امت کی، وہ میں ضرور بیان کروں گا، جو ہر داعیہ فاضل اور فاضلہ، منہاجین اور منہاجیات کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی روح ہے، جیسے آپ کا جسم ہے، ایسے آپ کا منہاج ہے، ایسے اس کا معیار ہے، اور ایسے اس کے معمار ہیں۔ اب میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، آج آپ ایلومنائز بنی، اس کو فارغ التحصیل بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے کہتے ہیں حفلۃ التخرج۔ کیا کہتے ہیں؟ حفلۃ التخرج۔ اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تخریج۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تخریج، ایک لفظ ہوتا ہے تخرج، اور قرآن مجید کی اس آیت میں آتا ہے اخرجت۔ ان تین الفاظ کا ریلیونس سمجھنا اشد ضروری ہے۔ اب غور کریں کہ سب سے پہلے تخریج کیا ہوتی ہے؟ جیسے تعلیم ہوتی ہے، جیسے تعلم ہوتا ہے، علم اور معرفت کو پہنچانے کے پروسیس کا نام تعلیم ہے، اور علم کو حاصل کرنا اور اس کے لیے مشقت کو برداشت کرنے کے پروسیس کا نام تعلم ہے۔ اسی طرح ایک تخریج ہے۔ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ مرحلہ تعلیم، تعلم، تربیت اور تزکیہ کے مرحلے سے گزر کر فارغ التحصیل ہونا،
اور اس پروسیس کا اہتمام کرنا اور فارغ و تحصیل کرنا، تربیت کرنا، ان کو پڑھانا، ان کو بہتر بنانا، ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنا، ان کو سند لینے کے قابل بنانا، اس پروسیس کو کہتے ہیں تخریج۔ اور اس پروسیس سے گزر کر فارغ و تحصیل بن جانا اور سند یافتہ ہو جانا، اجازت یافتہ ہو جانا، شہادت کے اہل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تخرج۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ یہاں پہلے سال میں آئیں تو آپ تخریج کے پروسیس میں آ گئے، اس میں آپ کا پڑھنا اسی پروسیس کا حصہ ہے، اس میں ایگزام دینا اسی پروسیس کا حصہ ہے، تربیت کے لیے راتوں کو اٹھنا، تہجد پڑھنا اسی پروسیس کا حصہ ہے، پھر پہلے سال کے ایگزام دینا اسی پروسیس کا حصہ ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا اسی پروسیس کا حصہ ہے، پھر اساتذہ کا ادب کرنا پروسیس کا حصہ ہے، پھر پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، پھر ڈگری کا ایگزام دینا، پھر یونیورسٹی ایگزام دینا اسی پروسیس کا حصہ ہے۔ جو بچی 7 سال اس پروسیس میں کھب کر، اس میں مستغرق ہو کر جو تمام تقاضے پروسیس کے طے کرتی رہی، وہ تخریج کی تمام ضروریات اور متطلبات پورا کر کے فارغ التحصیل ہو گئے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ تخریج ہے، یہ مرحلہ تخریج ہے۔ اسی طرح کتابوں کی تخریج ہے کہ جو اس کے اصل مصادر تک پہنچ کر، اس کی روٹ تک، جڑ تک پہنچ کر جو اصل دلیل اور مصادر کو جو نکالنے کا پروسیس ہے، اس کو بھی تخریج کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ یہ آئی کہ آپ پوچھیں کہ یہ MCW کیا کر رہا ہے، آپ نے 7 سال میں کیا کیا؟ آپ پوچھیں، آپ سوال کر سکتی ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ 7 سال میں آپ نے کیا کیا، انہیں کہیں کہ وہ جو بھٹی جس میں پک پک کر ہم کندن ہوئی تھی، اس بھٹی کا پروسیس کا نام تخریج ہے۔ اور جب آپ کے ہاتھ میں آج ردائے فضیلت، آپ کو چادر دی گئی، ردائے فضیلت ہوئی، یا جیسے دستار فضیلت ہوتی ہے، اور آپ کو سند پکڑائی گئی، آپ کو شہادت پکڑائی گئی، اور اس کی گواہی دی گئی کہ آپ نے 7 سال کامیابی سے اس درسگاہ میں گزارے ہیں، تو اس پروسیس کا نام ہے تخرج۔ جب آپ کو سند تھما دی جاتی ہے تو پھر آپ تخرج ہو جاتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ آپ فارغ و تحصیل ہو گئے، آپ یہاں کی فاضلہ ہو گئی، یہاں آپ کی عالمہ ہو گئی، اور یہاں الومنائی بن گئی۔ آپ سمجھ گئی؟ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے میرے محبوب کے صحابیوں، جب تم آئے تھے پہلی نگاہ ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تھی، اس وقت تک خیر امت نہیں ہوئے تھے، پھر تم حضور کے دیوانے ہو گئے، پھر حضور کی تعلیم و تربیت کے پروسیس سے گزرتے رہے، پھر حضور کے تزکیہ اور تصفیہ کے پروسیس سے گزرتے رہے، حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوتے رہے، پھر شریعت کے عمل پیرا ہوتے چلے گئے، جس چیز کا حضور حکم دیتے رہے امر بالمعروف اس پہ عمل کرتے رہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے رہے اسے رکتے رہے، جو حلال تھا اس پہ عمل کرتے رہے، جو حرام تھا اس سے اجتناب کرتے رہے، جیسے جیسے حضور فرماتے چلے گئے تم کرتے چلے گئے۔ تو جب تم اپنی صحابیت میں پختہ ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بھٹی میں تم کندن ہو گئے، تو جب تم پختہ ہو گئے تو اس وقت یہ آیت اتری کہ کنتم خیر امت، کہ آج تمہارے چہروں پر میرے مصطفیٰ کی تربیت کی چھاپ لگ گئی، آج تمہارے سینوں پر میرے مصطفیٰ کے عطا کردہ تزکیہ کی چھاپ لگ گئی ہے، آج تمہارے کردار میں میرے مصطفیٰ کی شجاعت کی چھاپ لگ گئی ہے، آج تمہارے گفتار میں میرے مصطفیٰ کی گفتار کی چھاپ لگ گئی ہے، آج تمہاری سیرت پر میرے مصطفیٰ کی سیرت کی چھاپ لگ گئی ہے، اور آج تمہاری شخصیتوں پر
اسوہ مصطفیٰ کی چھاپ لگ گئی تو فرمایا آج سے تم خیر امت ہو گئے۔ سند دینے کے بعد اب فرمایا محبوب اخرجت للناس، اب فارغ و تحصیل یہ ہو گئے، انہیں اب انسانیت کے لیے داعی بنا کر بھیجے۔ اب سمجھ گئے؟ اب یہ علی سبیل التنزل اب واپس آئیں اپنی طرف۔ جب آپ پہلے دن آئے تھے تو کیا فارغ و تحصیل تھے؟ پہلے دن آئے تھے تو آپ کو سبق سمجھ آتا تھا؟ جب پہلے دن آئی تھی تو نماز میں دل لگتا تھا؟ پہلے دن آئی تھی تو پابندیاں آپ کو اچھی لگتی تھیں؟ پہلے دن میس کی روٹیاں کھانا اچھا لگتا تھا؟ پہلے دن میس کا کھانا اور سالن اچھا لگتا تھا؟ پہلے دن اپنی نیندوں کو قربان کر کے راتوں کو اٹھ کر خدا کو منانا اچھا لگتا تھا؟ نہیں، پہلے دن کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا کرفیو نافذ ہو گیا ہے، یہ کیا ابھی فوجی کیمپ میں آ گئے ہیں، تو کیا یہ پابندیاں، آپ سے فون لے لیا جاتا تھا، کالج سے جانے پہ پابندی، بیجا سفر پر پابندی، غیر حاضر ہونے پہ پابندی، فائن بھی لگتا تھا، پھر آپ کے پینلٹی بھی ہوتی تھی، پھر نالائز بھی کیا جاتا تھا، پھر رات صبح تہجد کے لیے اٹھایا بھی جاتا تھا، پھر ذکر میں آنکھیں بند ہوتی تھی، سمجھ کچھ نہیں آتا تھا، مجلس میں بیٹھ جاتی تھی، یہ بھی وقت تھا، سجدے میں ہوتی تھی مگر سمجھ نہیں آتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی، بڑی بڑی دروا یدربو کی گردانیں یاد کرتی تھی پر سمجھ نہیں آتی تھی، صرف صغیر اور صرف کبیر آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور پھر یہ ساری گردانیں، یہ کتابیں، یہ علم، یہ فقہ نہیں سمجھ آتا تھا، مگر لگی رہیں پڑھتی رہیں۔ پھر ایک وقت ضرور آپ کی زندگیوں میں آیا ہوگا کہ آپ نے دل میں گواہی دی ہوگی کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول۔ جب انسان پروسیس تخریج میں ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، جب اس کا تخرج ہو جاتا ہے اور اخرجت للناس کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں جاتی ہے اور پھر لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر وہ سٹیج پر بیٹھ کر خطاب کرتی ہے، واعظ دیتی ہے، نصیحت کرتی ہے، جب پھر فر اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ دعوت دیتی چلی جاتی ہے، اس کی تاثیر دیکھتی ہے، اس کا اثر دیکھتی ہے، اس میں موثریت پیدا ہو جاتی ہے، گھر جاتی ہے، والدین کہتے ہیں بیٹا جب بھیجا تھا تم تو ایسی نہیں تھی، کیا کر کے آئی ہو؟ جب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ کچھ بن کر آئی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اخرجت للناس۔ سمجھ گئے؟ اب آپ لوگ اخرجت للناس کے جب درجے پر آتے ہیں اس کی 4 شرائط ہیں۔ اب دائی اور داعیہ کا یہ پیکج ہے، اگر اس پہ عمل پیرا آپ کرتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی تو پھر خیر امت میں ہوں گی، اگر کوتاہی برتیں گی تو نہیں ہوں۔ وہ کیا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ پہلا پیکج یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اب اس کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ جب تک تأمرون بالمعروف کہ آپ ہر حال میں خیر کی دعوت دیتی رہیں گی، نیکی کا حکم دیتی رہیں گی، لوگوں کو خیر کی دعوت اور ترغیب دلواتی رہیں گی، معاشرے میں خیر کا کام کرتی رہیں گی، اصلاح احوال کا کام کرتی رہیں گی، معاشرے کو بدلنے کا کام کرتی رہیں گی، تو اخرجت للناس وہی ہوگا جو گھر نہیں بیٹھے گا، جو ہر حال میں دعوت کا کام دیتا رہے گا، امر بالمعروف کا کام کرتا رہے گا، کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا ہوگا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہا ہوگا، لوگوں کی تربیت کر رہا ہوگا۔ اور تربیت کہاں سے ہوگی؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، جو تربیت کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، دعوت کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا تأمرون بالمعروف، کیا میری اپنی نماز بھی قائم ہے تو میں دوسرے کو نماز کی میں تبلیغ کر سکوں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، دعوت کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تأمرون بالمعروف، سب سے پہلے جب تک تم خیر کی دعوت اور خیر کا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے رہو گے اس وقت تک خیر امت ہو۔
دوسری شرط کیا ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر طرح کی برائی سے معاشرے کو روکتے ہو. صرف معاشرے کو نہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گرد و نواح کو، اپنے ہمسایوں کو. سب سے پہلے آپ اپنے عمل کے جواب دیں. یہ نہیں ہے میں تو فاضلہ ہو گئی، میں تو عالمہ ہو گئی، میں تو اخرجت للناس کی مصداق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نہیں، اب ذمہ داری بڑھ گئی. اپنی نماز پڑھی ہوگی تو دوسروں کو نماز کی تلقین کے قابل. بیسکس کی بات کر رہا ہوں. اپنے اخلاق اچھے ہوں گے تو کسی کے اخلاق اچھے کرنے کے قابل ہوں گے. اگر اپنا علم بہتر ہوگا تو کسی کا علم بہتر کرنے کے قابل ہوں گے. خود پڑھ کر خطاب کریں گی تو کسی کو تلقین کریں گی. حضور شیخ الاسلام کو خود سنیں گی تو کسی کو کہیں گی سنو. پھر آخر میں فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا اور تم اس حال میں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اخرجت للناس کی آخری شرط کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ ہر حال میں اللہ پر ایمان تمہارا سلامت رہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آرڈر بدل نہیں گیا کہ ایمان باللہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا؟ بات تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہونی تھی. اخرجت للناس کے بعد وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آنا چاہیے تھا. ہمارے جو اہداف عشرہ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان باللہ. کیا ہے ایمان باللہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اصولاً تو یہاں پر ایمان باللہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا. تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آخر میں کیوں آیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو. اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت ایک جواب ہے کہ ہاں پہلے آ سکتا تھا، خدا کی مرضی، مگر یہاں پر اخرجت للناس سے جوڑا ہے، یہاں سے خیر امت سے جوڑا ہے، یہاں سے داعیہ، یہاں سے فارغ و تحصیل طالبات اور طلاب سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دعات سے، علماء سے، واعظین سے جوڑا ہے. فرمایا اے واعظ، ایسا واعظ نہیں چاہیے کہ لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود صبح اٹھ نہ سکو. لوگوں کو امر بالمعروف کی بات کرو اور خود تمہارا امر اور عمل اس کے مخالف ہو. لوگوں کو نہی عن المنکر کی بات کرو اور خود اس کے مخالف کام کر رہے ہو، اور خود لوگوں کو ترغیب دے رہے ہو اور خود نیکی کی طرف تم قدم نہ اٹھاتے ہو. خود لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہو اور خود تمہارا عمل اس کے مخالف ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا خیر امت وہ ہے کہ جو اس حال میں امر بالمعروف نیکی کا کام کرے، جو برائی سے لوگوں کو روکے، معاشرے میں ترغیب کا کام کرے، ترہیب کا کام کرے، تربیت کا کام کرے، معاشرے کو بدلنے کا کام کرے، معاشرے کو بدلنے کا بیڑا اٹھائے، ایفرٹ کرے، جدوجہد کرے، رفاقت سازی کا کام کرے، دعوت سازی کا کام کرے، تنظیم سازی کا کام کرے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جوک در جوک اعتکاف میں لے کر آئے اور خود اعتکاف نہ بیٹھ سکے، لوگوں کو نماز کی طرف لائے اور خود کھسک کے وہاں سے باہر نکل جائے، لوگوں کو اخلاق کی تربیت کرے، خود اخلاق اچھا نہ ہو، لوگوں کو علم کی بات کرے اور خود جہالت جھلک رہی ہو. فرمایا اس حال میں اس داعی کی دعوت قبول ہے کہ وہ ہر حال میں خدا پہ ایمان رکھتا ہو، خدا سے ڈرتا ہو، خدا کا تقوی اختیار کرتا ہو، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو بات یہ جو خدا سے جڑ کر دعوت دے گا اس کی زبان میں تاثیر. اب یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ خیر امت آپ لوگ اس کا مصداق اس وقت تک نہیں ٹھہر سکتے جب تک اللہ رب العزت نے فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کر سکتے، تم زبان پر وہ بات کیوں لاتے ہو جو تمہارا عمل اس سے برعکس ہے. آج بے راہ روی کا شکار ہم کیوں ہیں؟ علاقوں میں بے رخی کیوں ہے؟ اخلاقیات کیوں گرتی جا رہی ہیں؟ ہمارے احوال کیوں زبوحالی کا شکار ہیں؟ کیونکہ لم تقولون ما لا تفعلون. آج حضور شیخ الاسلام نے آپ کو ایک عظیم ماں بننے کا یہ راستہ دکھایا ہے. آج منہاج القرآن نے عظیم بیٹی بننے کا یہ راستہ بتایا ہے،
عظیم معلمہ بننے کا راستہ بنایا ہے، عظیم زوجہ بننے کا یہ راستہ بنایا ہے، عظیم داعیہ بننے کا یہ راستہ دکھایا ہے، اور عظیم پیشوا بننے کا اور عظیم لیڈر بننے کا یہ راستہ۔ عظیم ماں کون ہوتی ہے، عظیم بیٹی کون ہوتی ہے، ان چیزوں کو اگر ازبر کیے بغیر خیر امت حاصل نہیں۔ میں 3 مثالیں آپ کو دوں گا، اس پہ غور کریں۔ خیر امت کی مصداق وہ کون خاتون ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھیں کہ میں نے ڈگری لے لی تو جاب از ڈن؟ نو، جاب از ناٹ ڈن۔ میں نے ڈگری لے لی، فارغ و تحصیل ہو گئی تو کہ میں داعیہ، فاضلہ، عالمہ بن گئی؟ ہاں، ڈگری میں تو بن گئی، مگر معاشرہ تب بدلے گا کہ جب ہم اپنی ذات کو بدل چکے۔ ایک عظیم ماں آپ کو بننا ہے، ایک عظیم پیشوا بھی بننا ہے، ایک عظیم لیڈر بننا ہے، ایک عظیم داعیہ بننا ہے۔ آپ سمجھ لیں نہیں میں نے تو ڈگری لے لی، میرا کام ہو گیا۔ اسی ڈگری نے تو ہمارے علماء کا یہ حال کر دیا، اسی ڈگری نے تو ہمارے احوال کا یہ حال کر دیا، ہماری زندگیوں کا یہ حال کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ ذہن میں رکھ لیں، اہل علم اور اہل معلومات میں فرق ہوتا ہے۔ اہل علم اور اہل کیا کہا؟ معلومات میں فرق ہوتا ہے۔ معلومات ہر شخص حاصل کر لیتا ہے، مگر اہل علم بننا ہر کسی کا بس کا کام۔ کیا فرمایا؟ اہل علم وہ ہوتے ہیں جو قسط پر قائم۔ آپ اہل علم ہیں یا اہل معلومات ہیں؟ کیا ہے بتائیں؟ کیا سوشل میڈیا پہ معلومات کی کمی ہے؟ کتابوں میں کمی ہے؟ کیا لائبریریز میں کمی ہے؟ یہ جو سارے سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں یہ کون ہیں؟ اہل معلومات۔ اور اہل علم کون ہے؟ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ فرمایا اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے اور اپنی توحید کی گواہی میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ ایک تو خود گواہی دی ہے اپنی توحید کی، اپنی الوہیت کی، تو فرمایا میں اپنی الوہیت میں اور اپنی گواہی میں شریک کرتا ہوں۔ کس کو؟ ملائکہ کو۔ اور دوسرا فرمایا اولو العلم، میں اہل علم کو بھی شریک ہے۔ یہ اہل علم کی عظمت ہے۔ اور اہل علم کی تعریف کیا ہے؟ قائما بالقسط، جو قسط پر، عدل اور انصاف پر قائم رہے گا وہ اہل علم۔ یہ آخری بات سمجھ لیں، جو عدل اور انصاف پر قائم رہے گا، قائما بالقسط۔ قسط کا مطلب ہے عدل اور انصاف۔ یہ زیر کے ساتھ ہے قسط۔ کیا ہے؟ زیر کے ساتھ قسط ہو تو اس کا مطلب ہے عدل و انصاف۔ جو عدل اور انصاف کے پیمانوں پر علم حاصل کرے گا وہ اہل علم ہوگا، اور جو اس پیمانے پہ پورا نہ اتر سکا وہ اہل معلومات تو ہو سکتا ہے، اہل علم نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بڑا خوبصورت نکتہ فرمایا تھا کہ یہاں قسط ہے۔ قسط کا مطلب ہے عدل و انصاف والا، اور قسط کا مطلب ہے ظلم اور جور۔ اگر زبر لگ جائے تو اہل قسط بن جاتا ہے، زیر لگ جائے تو اہل قسط ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر عدل و انصاف پر قائم رہیں تو اہل قسط بن جاتے ہیں، اگر آپ لوگ اگر ظلم پر، زیادتی پر اور ناانصافی پر قائم ہو جائیں تو اہل قسط ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا اہل قسط اور قسط میں فرق یہ ہے، جو اپنے آپ کو زیر آتی ہے نا، قسط جو ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، قسط کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو مقسطین آتا ہے نا قرآن مجید میں، اور قاسطین آتا ہے۔ فرمایا جو عدل و انصاف پر اپنی زندگی گزارے وہ اہل قسط ہے، جو ظلم پر، زیادتی پر اور لوگوں کا حق کھاتے رہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے رہیں، وہ اہل قسط ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن حضور شیخ الاسلام نے فرمائی۔ فرمایا میرا وجدان اور میرا عرفان یہ کہتا ہے کہ جو شخص خود زیر ہو جائے، نیچے زیر آتی ہے نا قسط کے نیچے، جو خود زیر ہو جائے وہ اہل قسط ہے،
اور جو دوسروں کو زیر کرتا رہے وہ اہل قصد ہے۔ جو خود جھک جائے وہ اہل قسط ہے، جو دوسروں کو جھکاتا رہے وہ اہل قسط ہے۔ منہاج القرآن کا اصل مقصد اہل قسط پیدا کرنا ہے، MCW کا مقصد اہل قسط پیدا کرنا ہے، جو ظلم کرے علم کے ساتھ، جو زیادتی کرے علم کے ساتھ، جو توازن نہ قائم رہ سکے، جو بیلنس نہ قائم رکھ سکے، جو کسی کا علم پکڑ کے لائے اور اپنے نام کے ساتھ چھپوا دے، وہ اہل قسط نہیں، اہل قصد ہے۔ اور جو خود جھک کر تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ملے تو وہ اہل قسط ہے، اور جو تکبر کے ساتھ اور رعونت کے ساتھ چلے کہ میں عالم بن گیا وہ اہل قصد ہے۔ فرمایا جو دوسروں کو ہراتا رہے تو وہ اہل قصد ہے، جو خود ہار جائے اور جھک جائے وہ اہل قسط ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اہل قسط بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اپنی طبیعتوں میں قسط پیدا کریں، اپنے علم میں قسط پیدا کریں، اپنی دعوت میں عدل و انصاف پیدا کریں، توازن پیدا کریں، متوازن ہو جائیں۔ کسی کا حق ہے وہ حق دیں، کسی کی بات ہے اس کا ذکر کریں، کسی کا حوالہ ہے اس میں کنجوسی مت کریں، کسی کا کوئی ذکر ہے وہ دیں، اپنے شیخ کا جو اگر حوالہ ہے تو دھڑلے سے دیں، اگر اس میں بھی ناانصافی کی تو خطاب کر کے بھی آپ اہل قسط نہیں اہل قصد۔ ہم اب PhD کر رہے ہیں، رسالے لکھ رہے ہیں، کوئی پلیجرزم ہو رہا ہے، AI کی مدد لے رہے ہیں، وہاں سے نقل کر رہے ہیں اور اینڈ پہ لکھتے ہیں حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے، تو یہ اہل قصد تو ہو سکتے ہیں، اہل علم کا طلب ہے۔ اس لیے ہر استاد اگر محنت کر کے نہ آئے، وہاں سے چلتا پھرتا نالج لے کے پڑھا دے تو یہ اہل قصد ہوں گے، اہل قسط نہیں ہوں گے۔ تو منہاج القرآن کا کوئی پوچھے فیض کیا ہے، حضور شیخ الاسلام اہل قسط پیدا کرتے ہیں۔ جو خود زیر ہو کر پڑھائیں تو وہ اہل قسط ہیں، جو خود زبر ہو کر، جس میں رفعت ہے، بلندی ہے، خود زبر ہو کے پڑھائیں تو وہ اہل قسط ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ آپ جوانی میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، کثیر الصیام تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں روزے کے عالم میں تھا اور روزے کے حال میں تھا، اور فقر کا یہ عالم تھا کہ جب مجھے کچھ مل جاتا تو میں کچھ کھا کے روزہ افطار کر لیتا، اور اگر کچھ نہ ملتا تو میں پانی پی کے روزہ افطار کر لیتا، اور پھر کھجور ملتی تو کھا کے میں روزہ رکھ لیتا۔ اسی طرح ان کے معمولات گزر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا اور روزے کے افطار کا وقت قریب تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں افطار کر سکوں۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ دریا میں ایک بہتا ہوا سیب آ رہا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سیب پکڑا، اسے تناول کر کے روزہ افطار کر کے نماز پڑھا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اے ابو صالح، تو نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ سیب تو کسی مالک کا تھا، اور تو نے اس مالک کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا، تو کیا اجازت کے بغیر ناحق چیز کوئی کھا لی ہو تو کیا تیرا افطار جائز ہے، تیرا کھانا جائز ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اسی وقت پریشان ہوا، میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور عہد کیا کہ میں اس سیب کے مالک کو ڈھونڈ کر اسے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا، اسے اجازت دوں گا تاکہ یہ حلال ہو سکے۔ آپ اس دریا کی الٹی سمت چلتے چلے گئے، چلنا شروع کر دیا، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، کافی دیر سفر کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ باغ کے درخت ہیں، وہاں سیب لگا ہوا ہے اور سیب جھکے ہوئے اسی دریا پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس سیب کا مالک بھی یہیں رہتا ہے۔ آپ اس باغ میں چلے گئے اور جا کر اس مالک سے ملے، اور وہ مالک حضرت عبداللہ سومعی تھے۔ وہ آپ کے شیخ تھے، حضرت عبداللہ سومعی تھے، وہ مالک تھے، وہ شیخ تھے، وہ کامل ولی تھے۔ آپ ان کی صحبت میں گئے اور کہا کہ کیا باغ کے مالک آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔
آپ نے فرمایا کیا اس کے سیب دریا میں گرتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا گرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے کہا یا شیخ عبداللہ سمعی، لگتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا سیب کھایا ہے، مجھے معاف کر دیں، گناہ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان جو ہے بڑا اللہ والا ہے، بڑی دقت والا ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایسے تو معافی نہیں ملے گی۔ حضور کیا کروں؟ تمہیں میرے پاس اجرت پہ کام کرنا ہوگا، مزدوری کرنی۔ آپ نے کہا قبول ہے۔ آپ ایک عرصہ تک اس کے پاس باغ میں خدمت کرتے رہے۔ خدمت کرتے کرتے 1 سال گزرا، پھر آپ کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور اب وقت آ گیا ہے، سال گزر گیا ہے، اگر میری خدمت سے خوش ہو گئے ہوں تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسے معافی نہیں ہوگی، ایک اور شرط پوری کرنی۔ میں حضور وہ شرط کیا؟ فرمایا میری ایک صاحبزادی سے تمہیں عقد کرنا ہوگا، نکاح کرنا ہوگا، جو اپاہج بھی ہے، نابینا بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ آپ نے کہا حضور اگر میری معافی ہوتی ہے تو مجھے قبول ہے، میری شادی بھی قبول، میری معافی مجھے مطلوب ہے۔ اگر اپاہج سے میری شادی ہو اور آپ کی معافی مل جائے تو اس سے بہتر سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا حضور قبول ہے۔ وہ آپ کی شادی ہو گئی، عقد ہو گیا۔ جب حجرہ عروسی میں داخل ہوئے تو بستر پر بیٹھی ہوئی ایک دوشیزہ کو، حسین اور جمیل اور صاحب سیرت، صاحب کردار اور صحیح سلامت ایک دوشیزہ کو دیکھ کر گھبرا کر باہر آ گئے اور جا کے حضرت سومعی سے کہتے ہیں حضرت لگتا ہے مغالطہ ہو گیا، کسی غلط جگہ چلا گیا۔ میں بیٹے کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ بیٹی میری اپاہج بھی ہوگی، نابینا بھی ہوگی، گونگی بھی ہوگی، بہری بھی ہوگی، تو وہ تو صحت و سلامت کے ساتھ خوبصورت، حسین و جمیل، سیرت و کردار کا پیکر ایک خاتون بیٹھی ہے، وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہی میری بیٹی ہے، یہی میری زوجہ۔ حضور پھر یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ وہ بیٹی ہے، اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس نے زندگی بھر اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے نابینا ہے۔ اس نے کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے معذور بھی ہے۔ اس نے کبھی شریعت کے برعکس اور کسی شریعت کے مخالف کسی عمل کی طرف قدم نہیں اٹھایا، اس لیے اپاہج بھی ہے۔ اس نے کبھی خلاف شریعت کوئی بات نہیں سنی، اس لیے کانوں سے بہری بھی ہے، اور خلاف شریعت کبھی کوئی بات زبان سے نہیں کی، تو اسے گونگی بھی ہے۔ یہی تیری بیوی ہے، یہی تیرا مقدر ہے، یہی میں نے تربیت کی۔ اب ماں وہ تھی تو ان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ ماں وہ تھی تو بطن سے جو پیدا ہوئے حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ ایک واقعہ ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ کے والد صاحب یا کوئی آپ کو آپ کے شیخ کے پاس لے گیا، مکتب پہ لے گیا۔ انہوں نے 4 سال کی عمر تھی، امتحان لیا۔ وہ جہاں سے پڑھتے وہ آیت آپ کو یاد ہوتی، وہ جو بھی پارہ کھولتے وہ سبق ازبر ہوتا، وہاں سے وہ مقام یاد ہوتا، پڑھتے چلے جاتے۔ وہ 17 پاروں تک آپ کا امتحان دیتا رہا، جس آیت کا وہ ذکر کرتے وہ آیت بھی یاد ہوتی۔ پوچھا کہ اے بیٹے یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا پتہ تو مجھے بھی نہیں، پر اتنا پتہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے بطن میں پیٹ میں تھا اور میری والدہ 17 پاروں کی حافظہ تھی، وہ روزانہ ان کی تلاوت کرتی تھی، میں سن رہا ہوتا تھا۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ جو جو سنا ہے وہ میرے دل میں جاگزی ہو گیا۔ حاضرین محترم، ایک خاتون ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آتی ہے، ان سے سوال کرتی ہیں کہ حضرت ایک فتویٰ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر سوت کاٹتی ہوں اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کا قافلہ گزرتا ہے، میں تو چاند کی روشنی پر اپنی رفتار کے ساتھ سوت کاٹ رہی ہوتی ہوں، اچانک وہ گورنر کا قافلہ گزرتا ہے، اس کا چراغاں کی وجہ سے روشنی بڑھتی ہے، میرا سوت زیادہ کاٹا جاتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں وہ جو رفتار بڑھ جاتی ہے اس حصے کا سوت مجھ پر حلال ہے یا نہیں؟
اب حیران ہو گئے، کہتے ہیں بیٹی سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے بتا تو کس گھرانے سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں حضرت بشر الحافی کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا یہی سوچ اور یہ تقویٰ بشر الحافی کے گھر سے ہی ہو سکتا۔ اگر آج آپ کے کردار میں یہ صالحیت ہوگی، آج آپ کی سوچ میں یہ پاکیزگی ہوگی، آج آپ کی نگاہ میں یہ عصمت ہوگی، آج آپ کی تربیت میں یہ مؤثریت ہوگی، تو آنے والی نسل خود بتائے گی کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو حضور شیخ الاسلام کی شاگرد، میں اس گھرانے سے آیا ہوں جو گھرانہ حضور شیخ الاسلام کی تربیت میں پالا۔ اگر آج آپ وہ منہاجیات نہ بن سکی کہ جن کے چہرے کی عصمت سے حضور شیخ الاسلام کی تربیت جھلکے، تو خیر امت نہیں ہو سکتی۔ ایک بچی ہے مدینہ پاک کی گلی میں، سیدنا عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، اچانک ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، سنتے ہیں کہ ایک معصوم بچی اپنی ماں سے بحث کر رہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی کہتی ہے نہیں ماں، پانی نہیں ملا سکتی، یہ ملاوٹ ہے، خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق نے منع کیا ہے، شریعت کا حکم ہے، ملاوٹ نہیں کر سکتی۔ ماں کہتی ہے بیٹے وہ خلیفہ وقت کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کہتی ہے وہ نہیں تو خدا تو دیکھ رہا۔ سیدنا عمر فاروق نے معلوم کیا یہ گھرانہ کون ہے، اس بچی کی معلومات لی، فرمایا مجھے ایسی ہی بیٹی چاہیے تھی کہ میں اپنے بیٹے کے عقد میں دیتا۔ اس بیٹی جس کے تقویٰ کا یہ عالم تھا، اس کا عقد حضرت عاصم اپنے صاحبزادے سے کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے وطن سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ پیدا۔ اگر آپ کی عصمت کا یہ عالم ہوگا تو معاشرے میں ایک بار پھر عمر بن عبدالعزیز کے غلام بھی پیدا ہوں گے، عمر فاروق کے غلام بھی پیدا ہوں گے، سیدنا عثمان غنی کے غلام بھی پیدا ہوں گے، اور سیدنا عبیدہ بن الجراح کے غلام بھی پیدا ہوں گے، اور سیدنا قاسم کے غلام بھی پیدا ہوں گے، حسنین کریمین کے غلام بھی پیدا ہوں گے، اور سیدہ زینب کی باندیاں بھی پیدا ہوں گے۔ آخری بار اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہی پیمانہ خیر امت ہے۔ بس اگر آپ در حقیقت پہچانی جاتی ہیں، اور کوئی کہے کہ آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی نسل، آپ کا خاندان، آپ کے گرد و نواح گواہی دیں کہ ہماری بچی منہاج القرآن میں گئی تھی، یہ شیخ الاسلام کا کمال ہے کہ کندن کر کے بھیج دیا، جس کی وجہ سے ہمارا محلہ بدل گیا۔ اگر یہ ہوگا تو خیر امت ہے، اگر یہ حاصل نہیں ہوگا تو کچھ نہیں پایا، نہ اخرجت کا فائدہ ہے نہ خیر امت کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ آج جو رضا آپ کو ملی ہے اس کی عصمت کی پاس رکھیں، اور جو سند آپ کو ملی ہے اور جو نسبت آپ کو ملی ہے اس نسبت کی پاس میں زندگی بسر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔